اجالا، اسلام میں استاذ کا کردار نرالا، استاذ زمانے میں ہے پر نور اجالا، قرآن کی تعلیم کے اسرار سکھائے، ابواب احادیث کے محنت سے پڑھائے، قرآن کی تعلیم کے اسرار سکھائے۔ استاد جی یہ بتائیں کہ اس مدرسے کا کب قائم، یہ مدرسہ کب قائم؟ یہ سن 2002 میں قائم ہوا ہے اور الحمدللہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس میں حفظ کی کلاسیں ہیں، ناظرہ کی کلاسیں ہیں، اور تقریباً ہمارے مدرسے میں 300 سے زائد بچے حفظ کر چکے ہیں اور وفاق المدارس کا امتحان دے چکے ہیں۔ باقاعدہ ان کی سند بھی یہاں ہمیں موصول ہو چکی ہے، اور جو غیر رہائشی طلبہ ہیں ان میں کم از کم 500 کے قریب ہیں جنہوں نے ناظرہ مکمل کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے ہیں۔ کوئی دین کا کام بھی کر رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے کام سے وابستگی رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ دلی لگاؤ ہے ان کا۔ یہ بتائیں کہ یہاں جو محتمم صاحب ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تعارف کریں کیوں؟ یہاں کے جو محتمم صاحب ہیں وہ ہمارے والد صاحب ہیں، جن کا نام ہے قاری اللہ دیتا فاروقی صاحب۔ یہ تقریباً عرصہ دراز سے ابھی تک الحمدللہ ضعیف بھی ہو چکے ہیں، آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے، الحمدللہ ابھی تک قرآن کے ساتھ ان کی وابستگی ہے اور آتے ہیں یہاں ٹائم دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا، بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ میں نے اپنی تعلیم حاصل کی تھی نورانی قاعدے سے لے کر تکمیل قرآن پاک، حفظ قرآن پاک یہی کیا تھا میں نے، اور الحمدللہ ہمارے سارے بھائی اور بہن بلکہ اب تک جو ہے ہمارے سارے رشتہ دار یہیں سے تعلیم حاصل کر رہے، تو یہ میری بنیادی تعلیمی جگہ تھا، اسی وجہ سے میں یہاں آیا، اور یہ جن کی ملاقات میں نے آپ لوگوں سے کروائی، یہ میرے استاد محترم ہیں قاری زبیر صاحب تھے اور قاری عزیر صاحب ہیں جو اس وقت بھی پڑھا رہے ہیں، اور خاص میرے استاد جو ہے قاری خالد محمود صاحب جنہوں نے مجھے ہم پر خصوصی ہاتھ رکھا تھا، اور الحمدللہ ہم نے حفظ مکمل کیا تھا یہاں پہ، اور بڑے قاری صاحب کا میں یہاں بالکل جو ہے ان کی تعریف جتنی میں کروں وہ کم ہے، کیونکہ وہ ٹائم مجھے یاد ہے کہ جب یہاں بنیادی ٹائم تھا، شروع کے ٹائم میں ہم لوگ یہاں تھے اور چھوٹے آتے تھے، تقریباً 25 سے 30 ہی طلباء ہوا کرتے تھے، اور جس میں رہائشی طلباء زیادہ تھے، ہم غیر رہائشی جو تھے وہ 5 سے 6 بندے ہوتے تھے، لیکن بڑے قاری صاحب نے جس طریقے سے یہاں محنت کی ہے، یقین مانیں کہ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میرے استاد جب صبح سے جاتے تھے شام تک اس مدرسے کے اندر رہائشی طلباء، اس ٹائم میں یہاں کچھ بھی زیر تعمیر نہیں تھا، کوئی بھی سپورٹ وغیرہ نہیں تھا، بہت اچھی سی جگہ تھی، اور یہ ایک چھوٹے سے عمارت کے اندر ایک کمرے کے اندر جو ہے اس کا افتتاح ہوا تھا، تو وہ ٹائم مجھے یاد ہے کتنا مشکل وقت ہوا کرتا تھا کہ استاد جی خود کہتے تھے مغرب کے بعد کہ بیٹا ہاتھ اٹھاؤ اور ایک ایسی دعا کرو کہ بس اللہ پاک عیب و غیب سے کوئی مدد کرے، کیونکہ رہائشی طلباء اور پھر ایسی جگہ پر، اور یقین مانیں کہ ایسے تعلیم اس جگہ میں حاصل کی۔ میں آپ کو کوشش کروں گا ویڈیو کے بعد اگلی ویڈیو میں اپنی تلاوت کی آپ کو بھیجوں گا کہ کس طرح کی تعلیم یہاں دی، کہ تقریباً میرے یہاں سے جانے کے 10 15 16 سال بعد بھی میں آپ کو انہی الفاظ میں سبق کی ایک سورت جو ہے تلاوت کر کے بتاؤں، تو یہ تعریف تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن یہی ہے اصل حقیقت، اسی پر مبنی ہے۔ بڑے ادارے ہم لوگوں نے دیکھے، لیکن یہ ادارہ جس طرح تھا اسی طرح ہے، جس طرح کلاسز ہے اسی طرح ہے۔ الحمدللہ میرا بچپن پھر مجھے یاد آیا ایک بار، تو میری یہی گزارش ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں دیکھنے والے، جتنے بھی دیکھنے والے دوست یار ہیں ہمارے، جو آج کل جیسے ہم لوگ لگے ہوئے کام پہ، تو ہمیں اس ادارے کے ساتھ آنا چاہیے واپس، اور اسی طرح تعاون کرنا چاہیے، کیونکہ وہی سسٹم ہے، بالکل اسی طرح چل رہا ہے یہ ادارہ۔ تو میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ آیا کرے استاد کے پاس۔ آج میں آیا ہوں، الحمدللہ استاد جی لوگ بہت خوش ہوئے، سب نے بہت عزت دی، تو تمام دوست جتنے بھی ہیں وہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ استاد محترم